یہ واقعہ ہمیں ہمارے ایک دوست نے امریکہ سے بھیجا ہے۔ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام جان ہے اور میں ہیوسٹن کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اسے سن کر آپ یقیناً اس بات سے توبہ کر لیں گے کہ جس سے کسی انسان کا دل دکھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میرا کزن مارٹن کچھ دن کی چھٹیوں پر ہمارے گھر رہنے آیا۔ اس دوران موسم بہت خراب تھا۔ بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، جس کی وجہ سے میں اور مارٹن گھر پر ہی گیمز کھیل کر وقت گزارتے تھے۔ شروع میں تو ہمیں بہت مزہ آیا، لیکن ہم بہت جلد بور ہو چکے تھے۔ ہم باہر جا کر کچھ نیا ٹرائی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس تیز بارش کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ میرے والدین شادی میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے بھی ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگلی رات خدا خدا کر کے بارش رکی اور ہم گھر سے باہر نکل پڑے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے۔ جب آسمان کی طرف نظر دوڑائی تو آسمان کافی حد تک صاف ہو چکا تھا۔ چاند بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے مارٹن سے کہا، مارٹن، میرے پاس ایک دوربین ہے، کیوں نہ ہم چھت پر جا کر کچھ نیا ایکسپلور کریں؟ میری اس بات کے پیچھے چھپی شرارت کو وہ سمجھ گیا اور ہنس کر بولا، ہاں چلو، اس میں دیر کس بات کی۔ میں نے مارٹن کو دوربین اور ٹرائپوڈ تھما دیا اور خود مین ڈور بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑا۔ چھت پر پہنچ کر ہم نے ٹرائپوڈ سیٹ کیا اور لینس کی مدد سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد مارٹن نے دوربین مجھ سے لی اور اس کا رخ قبرستان کی طرف رکھ کر اس کا جائزہ لینے لگ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ مارٹن بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکلا اور قبرستان کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، جیسے اسے وہاں کچھ دکھائی دیا ہو۔ میں حیرانگی اور غصے کے عالم میں اسے آوازیں دینے لگا، مارٹن، تم اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ جب میں نے دوربین کے لینس میں دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ مارٹن تیزی سے قبرستان کے اندر جاتا دکھائی دیا۔ میں بھی مارٹن کے پیچھے بے ساختہ قبرستان کے اندر چلا گیا۔ کیچڑ کی وجہ سے میں 2 دفعہ گرتے گرتے بچا۔ مجھے مارٹن کی اس حرکت پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مارٹن ایک قبر کے پاس کھڑا ہے اور مارکر سے اس کی قبر کی تختی پر کچھ لکھ رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں مارٹن پر غصے سے چلایا اور کہا، مارٹن، یہ آخر کیا مذاق ہے؟ مارٹن نے میری طرف رخ کرتے ہوئے کہا، دیکھو نا جارج، اس قبر پر کتنا عجیب و غریب نام لکھا ہے، مجھے ذرا بھی پسند نہیں، لہٰذا اب میں نے مارکر سے اس پر اپنی پسند کا نام لکھ دیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑا اور اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر ہم اپنے روم میں سونے چلے گئے۔ تقریباً آدھی رات کے قریب مارٹن نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے لائٹ کھولی اور مارٹن سے پوچھا، کیا ہوا مارٹن، کیوں چلا رہے ہو؟ وہ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں بولا کہ میں نے ابھی ابھی کمرے میں ایک عورت دیکھی ہے جو میری طرف غصے سے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جو تم نے حرکت کی وہ ٹھیک نہیں۔ اگر تم نے وہ نام نہیں ہٹایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سننا تھا کہ میں جلدی سے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی۔ یہ سننا ہی تھا کہ میں نے جلدی سے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی اور سیدھا قبرستان کی طرف دوڑ پڑا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مارٹن کا یہ مذاق اس کے گلے کا پھندا بن گیا ہے۔ میں جلدی سے اس قبر کے پاس پہنچا اور کپڑے سے مارٹن کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نام کو مٹانے لگا جو اس نے مذاق میں لکھا تھا۔ ابھی میں اس نام کو مٹا کر ہی ہٹا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس تختی پر ایک عورت بیٹھی ہے جس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا، میں دوڑتا ہوا گھر کی طرف نکل پڑا اور گھر پہنچتے ہی میں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ مارٹن روم میں زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ میں نے مارٹن کو گلے سے لگایا اور کہا، مارٹن، آج کے بعد آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرنا۔ پھر اس واقعے کے بعد وہ عورت مارٹن کو کبھی نظر نہیں آئی۔